ایک آدمی آیا مجلس میں بیٹھ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگ ہماری مجلس میں آنکھ کا زنا کر کے آنے لگ گئے. آنکھ کا زنا کر کے آیا, کسی غیر عورت کو دیکھ کے آیا بڑی للچائی ہوئی نظر سے. اب یہ تو صحابہ کرام کا دور ہے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ امیر عثمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا وحی آنی شروع ہو گئی؟ آسمان سے تیرے اوپر وحی آئی ہے؟ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آنکھ کا زنا کر کے آیا ہے اس مجلس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج دیوبندی بابے کی کرامات سنیں, بزرگوں کی زندہ کرامات. رپلائی ٹو دیوبند بابا قاری حنیف ملتانی آن کرامات بائی انجینئر محمد علی مرزا. تو جیسے جیسے دنیاوی زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور کرامات کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ جب اس ویڈیو میں کرامات کا معاملہ سنیں گے اور اس پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کیا رپلائی کیا ہے آپ خود بھی سنیں, اور بھی مولانا ہیں جن کی باتیں ان میں کہی گئی ہیں. تو اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری معلومات ملے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنائے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے, روزے رکھنے والا بنائے, صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے, غریب و یتیم و محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے. حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آمین ثم آمین. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب سے فلاں آدمی ہماری مجلس میں آیا یہ پوری مجلس برکت کے بجائے حرکت میں بدل گئی, خوشبو کے بجائے بدبو میں بدل گئی. جب ایسے لوگ دنیا میں تھے جن کو پانی سے بو آیا کرتی تھی, نالی میں گزرتے ہوئے سے بدبو آیا کرتی تھی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غسل خانے کے پانی کو دیکھا, ایک آدمی وضو کر رہا ہے, پاس بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر الگ لے گئے اور فرمانے لگے نوجوان اللہ سے تو ڈرتا نہیں؟ وہ کہنے لگا جی کیوں, میں نے چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, قتل نہیں کیا, کسی کا مال میں نے نہیں اٹھایا. امام ابو حنیفہ فرمانے لگے تیری پانی کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا, تو اپنی ماں کا نافرمان ہے. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فضائل اعمال سے جو اعلان برات کیا, اس کے باوجود انہوں نے ایک واقعے کو انڈورس کیا کرامت کے نام کے اوپر. لہذا اس معاملے میں ہم ان کے اوپر شرعی گرفت کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور وہ ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ ان سے بھی بڑے جو مفتی ہیں, ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا ہوا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے, اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے, وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا, اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل. اندازہ کریں کہ یہ لوگ درس حدیث میں صوفیاء کے گھڑے ہوئے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور پھر اسے ثابت کرنے کے لیے جھوٹی من گھڑت روایتیں لے کر آتے ہیں, اور پھر معصوم سی شکل بنا کے کہتے ہیں کہ جی ضعیف روایتیں فضائل میں چل جاتی ہیں. اور بھائی تم ضعیف روایتوں سے عقیدے بناتے ہو, یہ فضائل کی بات ہے. اور وہ واقعہ ہے جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے جب وہ کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے. یہ عقیدہ بنا رہے ہو, یہ بھائی فضیلت نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, بلکہ تمہارے بزرگوں کی طرف منسوب ایک کہانی ہے جس کو تم بیان کر رہے ہو. اور پھر اس کہانی کو ثابت کرنے کے لیے جب بھٹی صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ایسے ہو سکتا ہے, یہ تو نبی کا خاصہ ہے کہ ان کے پاس وہی آتی ہے,
تو انہوں نے جواب میں ایک ضعیف ترین روایت پیش کی، اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے تو حوالہ نہیں دیا، یہ جامع ترمذی میں ہے، اور اس میں عطیہ العوفی ضعیف ترین راوی ہے، ضعیف بھی ہے، مدلس بھی ہے، اور عن سے بھی روایت کر رہا ہے۔ کئی سکم ہے اس روایت کے اندر۔ انہوں نے اس روایت کو پیش کیا کہ جی اللہ کے نور سے چونکہ دیکھتا ہے تو اسے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، حالانکہ اس واقعے میں کئی ایک ٹیکنیکل خرابیاں ہیں۔ یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی نقل کیا شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے، اور ظاہر جب انہوں نے کیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسے قرآن و حدیث سمجھ کے بیان کر دیا، اور جب مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم ہے دیوبند کے وہ بیان کریں گے تو طارق جمیل صاحب تو ایک عام عالم دین ہے ان کے مقابلے پہ، انہوں نے ویسے ہی کانفیڈنس کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ اس میں ٹیکنیکل خرابی آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کیا ہے، تقی عثمانی صاحب نے بھی بیان کیا کہ امام حنیفہ جب گناہ دھلتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے غیبت کی ہے، یہ چوری دھلتی بھی جا رہی ہے، یہ بدکاری دھلتی بھی جا رہی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا بلنڈر ان سے ہو گیا، کہانی ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے، اور بھائی وضو کرنے سے گناہ کبیرہ تو دھلتے ہی نہیں ہے، چوری، غیبت، بدکاری، قیامت تک بھی آپ وضو کرتے رہے، وضو کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ سے معاف ہوگا۔ اور یہ ایک بنیادی ٹیکنیکل چیز ہے جو تمام علماء کو پتا ہے کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے بھی بلنڈر کیا، اور یہی بلنڈر طارق جمیل صاحب سے بھی ہو گیا۔ کیوں؟ ان کے بزرگوں نے کیا ہوا تھا، شیخ زکریا کاندلوی نے۔ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں چونکہ یہ 3 احادیث ہیں جن سے آپ کو پورا عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے نا تو وضو کرنے سے اس کے جسم سے ہوئے ہوئے سارے کے سارے گناہ حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو ہے یہ بھی دھل جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان نے اس کو کلیریفائی کیا دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ یہ اس میں موجود ہے، یعنی کبیرہ گناہ وضو سے معاف نہیں ہوتے، نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ اور تیسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ بڑی مشہور حدیث، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ تو یہ بالکل مقدمہ کلیئر تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی گناہ دھلتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، جو واقعہ بیان کیا اس میں تو بدکاری بھی دھل رہی ہے، چوری بھی دھل رہی ہے، چغلی بھی دھل رہی ہے، کبیرہ گناہ بھی دھل رہے ہیں۔ یہ ہے ہی فراڈ تھا، جھوٹ تھا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب سے، اللہ کا خوف کھائیں۔ آپ کہتے تھے میں ضعیف روایتیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ فضائل میں ہوتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ ضعیف اور جعلی روایتیں فضائل میں نہیں عقائد میں بھی بیان کر کے اپنا بھی عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کا بھی۔ اللہ سے ڈر جائیں۔ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو اپنے قریب کرے گا اور اسے پردے میں کر لے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے باقی مخلوقات سے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے سرگوشی فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں
قریب ہے کہ وہ شخص گمان کرے گا کہ میں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا نا، جا آج بھی تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ دین بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اور فضائل اعمال شریف اور تقی عثمانی شریف اور طارق جمیل شریف، ظاہر ہے ہم تو پھر احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی گناہ دھلتے ہوئے امام حنیفہ کو نظر آ جاتے تھے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، حالانکہ ان کو وحی کی تائید حاصل تھی، لیکن 100% نہیں، جب اللہ چاہتا تھا دکھا دیتا تھا، جب نہیں چاہتا تھا نہیں دکھاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ایسی لچھے دار گفتگو کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر تم ناحق تھے اور چرب زبانی کی وجہ سے تمہارے حق میں نے بھی فیصلہ کر دیا، تب بھی تم میرے پاس سے آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہو۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ آگ کا ٹکڑا ہے، کیونکہ تم نے چرب زبانی سے یہ فیصلہ کروایا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دے، اگر نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے تو آپ شواہد کے اوپر ہی فیصلہ کرتے تھے، اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ نبی الاسلام کا غلام تھا، آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا، ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے۔ نبی الاسلام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ اسے شہادت مبارک، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ نبی الاسلام کا بھی اللہ نے لحاظ نہیں کیا۔ ہم تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، جو محبوب کے ساتھ اٹیچ ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کی چادر ڈال دی، صرف ایک چادر چوری کرنے کے اوپر۔ صحابہ اکرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی کے پاس کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی تھا نا جو اس نے بے قیمت سمجھتے ہوئے گھر رکھ لیا تھا، وہ بھی جمع کروایا بیت المال میں کہ کہیں یہ آگ کا بن کے ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں، ان کو تو اپنے ہی ایک ساتھی کی میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہو گیا؟ کہانی ہے، آپ کے بزرگ بھی سناتے رہے، آپ بھی سناتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور آپ اپنے بزرگوں کی سٹوری سنا کے اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں۔